السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ضلع گجرات میں جلال پور جٹاں کے قریب ایک دربار شریف ہے، اس کی زیارت بھی کرواؤں گا، اور وہاں ڈیوٹی پہ معمور دربار شریف کے جو خادم ہیں ان کی زبانی پیر صاحب کے بارے میں کچھ معلومات بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ضلع گجرات میں جلال پور جٹاں کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام جندڑ شریف ہے، اور یہاں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام خواجہ گہر الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آج آپ کو میں ان کے دربار کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ چلیں دربار کی زیارت کریں، اور زیارت کرنے کے بعد دربار کے جو خادم ہیں ان سے پیر صاحب کے بارے میں کچھ معلومات بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہاشم۔ اچھا، یہ آپ اس دربار شریف کے خادم ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا، تو آپ اس پیر صاحب کے بارے میں کچھ معلومات دے سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو ہمارے پاس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جی جی جو ایک بھائی، جی اچھا جی ایک سرکار صاحب کو ایک بھائی آیا، انہوں نے آخیا بھی میرا بچہ جو ہے نا وہ بیمار ہے، آپ دعا فرمائیں کہ جی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جی جی تو آپ نے فرمایا تسی جا کے نا گھر 2 رکعت نماز ادا کرو تو رب کو منگو، بچہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ جی جی تو وہ بندہ جدو واپس چلا گیا تو مریداں نے آپ نے فرمایا بھی بچے واسطے دعا کرو، تو دعا ہو گئی۔ تو ایک مرید نے عرض کی تھی کہ سرکار تسی وہ بندے دے سامنے دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تہاڈی گل ٹھیک آ، کیونکہ وہ یقین میرے تو ہو جانا سیگا۔ تو وہ انہوں پتہ چلا بھی میں رب کو در تے جھکیاں 2 رکعت نماز ادا کیتی آ، تو میرا دعا منگی اللہ کو میرا بچہ جڑا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کی تربیت دینی ہے کہ اللہ کی طرف جاوے، اللہ نماز پڑھے اور نماز والا بندہ نمازی ہو جائے۔ جی جی تو ایک اور بھی ہے کہ ساری زندگی آپ نے نا قمیض جیب نہیں لگائی۔ اچھا جو بھی لنگر دیندا سیگا جی جی پہلے تو آپ لیندے نہیں سیگے۔ بالکل جو کسے کوئی دیندا سی تو ایک بندہ نہ رکھیا سیگا لانگری، جی جی تو وہ پھر انہوں نے پھڑا دیندے سی پیسے، انہیں کہ بھی یہ لنگر پانے تے لنگر جڑا مہمان آئے اس ਨੂੰ کھانے نے، لنگر جی کام لانے نے پیسے، ہور پاسے کام نہیں لانے۔ جی جی تو اس تربیت آپ سرکاری تربیت جو بھی آندا سی مہمان مرید آندے سی، تو وہ جڑا نا نماز دی طرف خدا دی طرف انہوں نے رجوع کردے سی۔ اچھا انہوں دی بار بار یہ گل سی بیٹا نماز پڑھیا کرو، اللہ کو منگیا کرو، انہوں دی یہی تبلیغ سی، وہ انہوں دیاں گلاں سی۔ جڑا بھی دوست آندا سی انہوں نے جڑا نا نماز دی زیادہ جڑے تنقید کرتے سی۔ یہ اللہ والوں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو ہاں جی خدا کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے ہیں، ملاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی جیب پہ جو ہے وہ نظر نہیں رکھتے، نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ جی جی اور جو ہے نا انہوں دی نظریہ جی جی کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے، خدا کی مخلوق بھی راضی ہو جائے، اچھا اس طرح دی انہوں دی نظریہ سی کہ خدا مخلوق خدا کو راضی کرو تو اللہ مل جاتا ہے، اچھا کیونکہ یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے نا۔ جی جی تو اس وجہ تو نا آپ ساری زندگی غریباں دی یتیماں دی امداد بھی کیتی اور لنگر پانی بھی کھوایا۔ ٹھیک ہے آپ دی تربیت بھی یہ سی بھی غریباں دے زیادہ جڑے نا مہربان سیگے،
غریباں نال زیادہ محبت کرتے سی کہ سرکار کا بھی حکم سی آپ بھی سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ بھی غریباں نال محبت کرتے تھے زیادہ. تو یہ بزرگ دے بھی جڑے اللہ والے ہیں انہاں دی بھی ایسی تربیت سی کہ شروع انہاں نے جڑا فیض لیا نا یہ بھی تمہیں میں عرض کر دیا کہ انہوں نے فیض لے لیا ہے. یہ ولیاں کو نہیں لیا ڈائریکٹ حضور پاک کو لیا ہے فیض. سبحان اللہ. ڈائریکٹ حضور پاک کو لیا ہے کہ یہ جب آپ قرآن پاک پڑھے نہیں یہ صورت جڑی ہے نا اخلاق یہ پڑھتے سی تو وہ پھر یہ مسئلہ آیا انہوں دے سامنے بھی میں یہ بارے پوچھاں علماء کرام کو کہ اولیاء کرام کو بھی یہ مسئلہ کی ہے. تو آپ پوچھتے داتا صاحب کو جدوں گئے نا تو آپ نے فرمایا جو اے مسئلہ میرا حل کرو. کشف آپ کو کشف ہے گا سی کشف پڑھتے سی کشف کے حساب نال جو ہے نا وہ گل کرتے سی. تو وہ پھر داتا صاحب نے فرمایا تہاڈا ایک کام جڑا ہے نا ولایت کو نہیں تہاڈا کام نبوت کو ہے. تسی نبوت کول جاؤ تہاڈا کام حل جائے گا. ساری ہے دنیا تے ولایت لیکن اسی ولایت کا کام نہیں ہے گا یہ ہے نبوت کا کام. تہاڈا مسئلہ جڑا بھی ہے نبوت حل کرے گی. تو آپ نے فرمایا پھر مدینے پاک جاواں. آپ نے فرمایا نہیں مدینے پاک نہیں اتنے شیخ شیخانی ایک بزرگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صلاۃ و سلام دے نسل دے وچوں انبیاء کرام نے انہاں کول جاؤ تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ پھر انہاں کول گئے تو انہاں دا مسئلہ جو ہے نا حل ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس دربار شریف پہ آ کے جو ہے جتنا عرصہ بھی آپ کو ہو چکا ہے آپ نے کیا کوئی محسوس کیا ہے یہاں آ کے کوئی روحانیت کے اعتبار سے؟ بڑا کچھ محسوس ہوا جی تھے. ہم ادھر سے آئے ضلع بہادرپور سے ہمیں بھیجا گیا سرکار نے حکم دیا میاں یوسف صاحب نے تو ادھر آ گیا سی. تو بڑا کچھ سانو سکون سب تو بڑی چیز ہے کہ سانو بڑا سکون مل رہا ہے. مثال نماز بھی ساری ہو رہی ہے قرآن پاک بھی ہو رہا ہے تو دربار سے بہ کے روحانیت سانو مل رہی ہے. سب تو بڑی چیز ہے کہ جڑی چیز دی خاطر اسی نستے ہیں بھجتے ہیں دنیا داری دے وچ پیٹ دی خاطر اولاد دی خاطر وہ ساڈا اتنے میں اتنے بیٹھا تو میرا سب کچھ آخرت بھی بن رہی ہے تو دنیا پیٹ بھی میرا پڑ رہا ہے کیونکہ جو بھی ضرورت دنیا دی ہے وہ بھی میری پوری ہو رہی ہے اور دین بھی میرا بن رہا ہے. ماشاء اللہ. یعنی کہ ان بزرگوں کے توفیل آپ کی تمام ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور آپ کو دلی سکون بھی یہاں آ کے جو ہے وہ حاصل ہوا ہے. جی بڑا سکون ملا ہے بڑا. ہاں تو یہی اللہ والوں کی جو ہے وہ شان ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے ان کو اطمینان قلب نصیب مل جاتا ہے سکون ملتا ہے اور راہ ہدایت ملتی ہے. اللہ والوں کے پاس جب بھی بندہ آتا ہے تو راہ ہدایت ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ.